بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فتنوں نے سر اٹھایا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ان قریب ایک فتنہ اٹھے گا، اس وقت بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ آپ مزید فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص اس وقت میرے گھر میں داخل ہو کر مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ابن آدم یعنی حابیل کی طرح ہو جانا، یعنی جو رویہ حابیل نے قتل ہونے کے وقت اختیار کیا تھا تم بھی وہی کر لینا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو حابیل نے ایسا کیا کہا کہ جس کا تذکرہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے الفاظ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمائے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ حابیل کا یہ اظہار بیان اس کے حسن اخلاق اور خشیت الہی پر دلالت کرتا ہے، اور اس بات کا غماز ہے کہ حابیل چاہتا تھا کہ قابیل نے تو غلط ارادہ کر لیا ہے، لیکن میں اس ناپاک عزم سے محفوظ رہ جاؤں۔ چنانچہ حابیل نے کہا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی سر پڑے تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ یعنی حابیل نے کہا، اگرچہ قوت و طاقت میں تجھ سے زیادہ ہوں، لیکن میں نے تجھے قتل نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور میں نے پختہ عزم کر لیا ہے کہ میرے قتل کا گناہ اور اس سے قبل جو گناہ تو کر چکا سب کا بوجھ تو اٹھائے گا۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ مزید نقل کرتے ہیں، ایک رات جب حابیل کو بکریاں چراتے ہوئے تاخیر ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو حابیل کو دیر کیوں ہو گئی ہے۔ قابیل تلاش کرتے ہوئے جب حابیل کے پاس پہنچا تو کہنے لگا، تیری قربانی قبول ہو گئی، اور میری کس وجہ سے قبول نہ ہوئی؟ حابیل نے کہا، اللہ متقی لوگوں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ یہ جواب سن کر قابیل اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا تھا جو اس نے حابیل کے سر پر دے مارا، جس سے وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حابیل آرام کر رہے تھے کہ قابیل نے ایک وزنی پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا، جس کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہو گئی۔ اور ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے حابیل کا گلا گھونٹ کر مارا اور پھر انہیں درندوں کی طرح چیر پاڑ دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ نے پہلے بارہا سن رکھا ہوگا، لیکن ہم خصوصی طور پر اس بات کو ذکر کریں گے کہ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کا انجام کیا ہوا۔ چنانچہ امام طبری لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں،
کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اپنی بہن جس کا نام اکلیمہ آیا ہے کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر بوز نامی پہاڑ سے اتر کر حفیظ کے مقام کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تو جا، لیکن تو ہمیشہ خوف زدہ ہی رہے گا اور جس کو بھی تو دیکھے گا اسی سے تو جان کا خطرہ محسوس کرے گا۔ بس اس کو کچھ عرصہ گزرا تو ویسا ہی ہونا شروع ہو گیا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ جو بھی اس پر گزرتا پتھر برساتا، حتیٰ کہ قابیل اسی خوف میں سالوں زندہ رہا اور اس کی اولاد جوان ہوئی، پھر اولاد کی بھی اولاد جوان ہو گئی۔ منقول ہے کہ قابیل کا ایک لڑکا جس کا نام نابینا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ قابیل کے پاس موجود تھا۔ نابینا کے بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، یہ آپ کا والد قابیل وہی ہے نا جس نے حابیل کو قتل کیا تھا؟ یہ سننا تھا کہ نابینا مارے شرمندگی کے مزید برداشت نہ کر سکا اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے والد یعنی قابیل کے سر پر دے مارا، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ یہ دیکھا تو نابینا کے بیٹے نے کہا، ابا جان آپ نے تو اپنے والد کو ہی قتل کر دیا ہے۔ نابینا نے یہ سنتے ہی ایک زوردار تھپڑ اپنے بیٹے کے منہ پر رسید کر دیا۔ اتفاقاً وہ تھپڑ کھا کر گرا اور گرتے ہی دم توڑ گیا۔ اس کے بعد نابینا نے کہا، ہائے میری ہلاکت و بربادی، میں نے اپنے باپ کو پتھر سے ہلاک کر دیا اور اپنے بیٹے کو تھپڑ مار کر مار دیا۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے ایک الگ روایت حضرت مجاہد سے نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قابیل بہت جلد عذاب میں گرفتار ہو گیا تھا۔ جس دن اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اس کی پنڈلی اس کی ران سے مل گئی تھی، اور جس طرح بھی سورج کا رخ ہوتا اس کا چہرہ بھی ادھر ہی گھوم جاتا۔ یہ عذاب اسے اپنے والدین کی نافرمانی اور اپنے بھائی سے حسد کی بنا پر پہنچا، اور تفسیر نعیمی میں ہے کہ قتل کا واقعہ ہوتے ہی قابیل کا رنگ سیاہ ہو گیا جو کہ پہلے سفید تھا۔ دل نہایت سخت ہو گیا، حتیٰ کہ جب وہ اپنی بہن کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا تو ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور ہیلے بہانے سے اسے آگ کی پرستش میں جھونک دیا۔ یوں قابیل ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش شروع کی۔ اسی نے ستار، سارنگی اور گانے باجے کا آغاز کیا۔ آخر میں جب بوڑھا ہو گیا تو اس کی اولاد اسے پتھر مارا کرتی تھی۔ آخر اس کے بیٹے نے اسے پتھر مار کر قتل کر دیا۔ یوں وہ کفر و طغیان پر بڑی ذلت کے ساتھ مر گیا۔ دوستو، اس تمام واقعے میں ایک انتہائی اہم سبق پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ ظالم کے ظلم کا حساب ہر صورت ہو کر رہتا ہے، خواہ وہ پیغمبر زادہ ہی کیوں نہ ہو۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہر ظالم کے ظلم سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔